وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے بے سہارا بچیوں یتیم لڑکیوں کے ساتھ، فَانْكِحُوا پس نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ جو بھلی لگے تجھے من النساء عورتوں میں سے۔ وہ بابا شادی کرنی ہے، بلا جان کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھول کی طرح لڑکی، گلاب کی کرن کی طرح، ایسے کہ چوب گلشن بوئی آزل فے پریشان بگذرت، گل شوت شرمندہ بلبل از گلستہ بگذرت۔ شادی کرنی ہے، کوئی جنازہ تو نہیں پڑھنا ہے شادی بہترین شادی، یہ قرآن ہے، زندگی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ جب بیوی پسند کی ہوگی تو گناہ سارے رک جائے، خیالات صحیح ہو جائے، اور بیوی ٹیڑھی پیڑھی آ گئی، یہ خواہش نظر بندہ خدد پکڑ سے ملی ہے تو اور تو پلنگ، وہ بھی گناہ کر سکتی ہو، تو بھی گناہوں میں لگ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ کر آرام تسلی سے دین کے موافق، دین کے محاسن پر مشتمل شادی کر۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، طلباء تفسیر چھوڑ کے شادی میں لگ جائے، تفصیل اس کی کر ہی نہیں سکتا ہوں، تفصیل ممکن ہی نہیں۔ کبھی محاسن اور تفسیر شائع ہو گئے تو پڑھ لینا، پوری جلدیاں لگی ہوئی، عورت کے صفات، عورت کی عمر، عورت کا خاندان، عورت کے کسب و اشغال، عورت سے ملنے کے آداب، گفتگو کے طریقے، آنا جانا، خاندان سے سلوک، روٹنے کے بعد راضی کرنے کے آداب، یہ سب باتیں ہوگی، اشعار و آیات و حدیث درج ہوگی وہاں۔ پس نکاح کرو وہ جو بھلی لگے تمہیں عورتوں میں سے۔ یہ کوئی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن ہے۔ مثنا دو شادی دو کر لو، لیکن زنا ایک دفعہ نہ کرو، زنا میں کٹ جاؤ گے، خدا کی نظر رحمت سے گر جاؤ گے۔ وثلاثا اور تین مراد ایک ہوتا ہے، ورباع اور چار بخاری میں ہے۔ عرب اس طرح بولتے ہیں، مراد ایک عدد ہوتا ہے، یعنی یا دو کرو یا تین کرو یا چار کرو۔ صحت مند آدمی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، بہترین ماحول ہے، اندیشہ ہے گناہوں کا، تو کیا فرق پڑتا ہے، کر لے شادی۔ جن لوگوں کے ہاں دوسری اور تیسری شادی پر پابندی ہے، ان کے ہاں زنا کی چھوٹ ہے۔ دیکھو پوری حکومت لگی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ عورت کو زنا کی اجازت ہونا چاہیے اپنا دل خوش رکھنے کے لیے، کسی کو اپنے اوپر چڑھا لے تو اس کا FIR ہی نہ کٹے۔ سچوں کو کیا حق ہے؟ شوق اس کو ہوتا ہے، سچوں کو ہوتا ہے۔ کتنی کمزور بات ہے۔ ہمارے ملک کی عورتوں کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے زنا کرنے کے۔ مولانا نے بجا کہا کہ حکومت کو عورتوں کے حقوق صرف زنا چھوٹ دینے میں نظر آ گئے، اور کوئی کام ان کا نہیں۔ تو جن لوگوں کے ہاں نکاح اور شادی پر پابندی ہے، ان لوگوں کے ہاں زنا اور دیگر بدفعلیوں میں کوئی پابندی نہیں۔ شریعت میں زنا اور گناہوں پر پابندی ہے، نکاح میں چھوٹ ہے۔ کر حلال کام، ناجائز کیوں کرتے ہیں؟ نکاح اور تعدد ازدواج پہ اعتراض کرنے والے بے شرم ادارے، ان سے پوچھو شریعت کو راضی کر کے ایک خاتون کو گھر لے کے آتا ہے، شریعت کی اجازت لے کر۔ مفتی محمود صاحب کو ایک آدمی نے کہا، سنا ہے آپ نے نوجوان لڑکی سے شادی کی؟ مفتی صاحب نے فرمایا شادی کی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، شادی پر قانون میں کوئی پابندی نہیں۔ شادی کہتے ہیں جائز کام کرنے کو، جائز خوشی کو۔ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس نوجوان لڑکی کا لڑکا تجھ سے اس وقت بڑا ہے، اور تیسرا جواب یہ دیا کہ اس وقت تو میں بھی جوان تھا، میرا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو بس یہ خیال ہے کہ ایک نوجوان لڑکی آ گئی۔ کم عقل کو یہ خیال نہیں تھا کہ کب ہوا۔ جب پرویز نے شادیوں کے خلاف رسالہ لکھا اور ایوب خان نے ان کی باتیں مان کر 2 شادیوں پر پابندی لگائی، تو مفتی محمود وہ مرد میدان تھے جس نے کھل کر فتویٰ دیا کہ ہر عالم دوسری شادی کر لے، اور ایوب خان نے قانون کو فیل کر لے۔ یہ صدر خالص اللہ کے لیے، جیسے نبی نے تمام نکاح جو کیے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، محدثین، ہر نکاح میں مصلحت تھی، کوئی بغیر اس نکاح کے اس قبیلے میں اسلام جا نہیں سکتا تھا۔ یہ طریقہ تھا،
وہ آپ نکاح کر کے داماد بن کر اندر چلے جاتے. یہ داماد نہیں تھے یہ جاپانی جو عورت کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ. یہ دکاندار التاجر الفاجر، وہ داماد اور وہ صاحب زوجات تھے کہ جس نے شادی اور بیویوں کے ذریعے چار دانگ عالم میں قبائل کو بنیاد بنا کر مسلمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ اتنی ساری عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، ایک ہی بہت ہے، ایک ہی بہت ہے، ایک ہی ٹھیک ہے بابا. او ما ملکت ایمانکم، یا چلو کنیزیں ڈھونڈو. کنیزیں جب تھی اور جب ہوگی، اسلامی ملک کفر سے لڑے گا، فتح پائے گا، وہاں کی عورتیں آئے گی اور وہ کتابیات ہوگی اور مسلمان فرمان روا اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے مجاہدین میں تقسیم ہوگی، جیسے کہ کتاب العتاق کا مسئلہ ہے اور غلامان کا. اس کے بغیر تو یہ نہیں کہ کوئی عورت آپ راستے سے پکڑ لے اور جنا مزار کے پیچھے لے جائے اور پھر کہے کہ یہ میرا ملک یمین ہے. یہ مشرفیات نہیں چلے گی، یہ مشرفیات نہیں چلے گی. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ نزدیک ہے کہ بے انصافی نہیں کرو گے. معلوم ہوا کہ 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح ایمان اور زندگی بچانے کے لیے تھی. جب خطرہ پیدا ہوا عدل نہ کرنے کا تو ارشاد فرمایا ایک بہت ہے، ورنہ کنیز ہی بہت ہے جس کے حقوق حرہ سے کم ہوتے ہیں. صرف شادی نہیں کرنی ہے، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے.